کل جماعتی حریت کانفرنس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر امت مسلمہ بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں اور حریت کانفرنس کے اسیر قائدین اور کارکنان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر اور اس کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی، جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ پرویز احمد اور سیکرٹری اطلاعات مشتاق احمد بٹ نے اسلام آباد سے جاری اپنے بیانات میں کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خوشی و مسرت کے ان لمحات میں اپنے مفلوک الحال بھائیوں، بیواؤں، یتاموں، معذوروں، شہداء کے اہل خانہ اور اسیران کے لواحقین کو شامل کریں۔ انہوں نے اس موقع پر مملکت خداداد پاکستان کے کروڑوں عوام، حکومت پاکستان اور پاکستان و آزاد کشمیر کی تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کو بھی عید کی مبارکباد پیش کی اور گزشتہ 7 دہائیوں سے تحریک آزادی کشمیر کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سطح پر بے لوث اور مسلسل حمایت جاری رکھنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ حریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ کشمیری حقیقی عید اس وقت منائیں گے جب وہ بھارتی غلامی کا طوق توڑ کر اپنے مادری وطن کو بھارتی استعمار سے آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری ایسے موقع پر عید منا رہے ہیں جب وہ انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی جان، عزت، وقار، شناخت اور ثقافت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت نے امرناتھ یاترا کی آڑ میں پیراملٹری کی مزید 581 کمپنیاں تعینات کر دی ہیں۔ بھارت نے جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے ہی 10 لاکھ سے زائد فورسز علاقے میں تعینات کر رکھی ہیں۔ 551 مزید کمپنیاں 3 جولائی سے 9 اگست تک ہونے والی امرناتھ یاترا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے بہانے تعینات کی گئی ہیں۔ درمیان کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آج مقبوضہ علاقے کے دورے کے دوران ریاسی میں کی جانے والی تقریر کو انتہائی گمراہ کن اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا، جس میں انہوں نے پہلگام واقعے میں پھر پاکستان کو ملوث ٹھہرانے کی کوشش کی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں تعمیر و ترقی کے نام نہاد منصوبوں سے کشمیریوں کو ہرگز گمراہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں سڑکوں، پلوں، سرنگوں اور ریلوے منصوبوں کے پیچھے دراصل فوجی مقاصد کار فرما ہے اور بھارت اس طرح کے منصوبوں سے جموں کشمیر پر اپنے جابرانہ تسلط کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو بندوق کی نوک پر اپنے ساتھ رکھنے اور پاکستان پر الزام تراشیوں کے بجائے تنازع کشمیر کے حل کے لیے ماحول سازگار بنائے، جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ مسلسل ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ آپریشن بلو سٹار کی 41ویں برسی پر امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں خالصتان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ سکھ رہنماؤں نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکھ پرامن طریقے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اس وقت کی حکومت نے گولڈن ٹیمپل پر وحشانہ فوجی یلغار کی، اسے شدید نقصان پہنچایا اور ہزاروں کی تعداد میں سکھ قتل کر دیے۔ یاد رہے کہ جون 1984 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے حکم پر بھارتی فوج نے سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے سکھ رہنما جرنیل سنگھ بھندرا والا سمیت ہزاروں سکھوں کو قتل کر دیا تھا۔